میرے بھائیوں، آج ملک کے حالات جس رخ پر جا رہے ہیں، ہم اور آپ شاید ان حالات کو دیکھ کر کسی درجے میں اپنے اندر بزدلی اور کم ہمتی محسوس کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا، حالات چاہے جتنے سنگین ہو، حالات چاہے جتنے ناہموار ہو، ایک مومن کی حیثیت سے ہمیں کبھی کم ہمتی اور بزدلی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، سیاروں اور ستاروں کا بنانے والا اللہ ہے، شمس و قمر کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، شجر و حجر کو تخلیق کرنے والا اللہ ہے، پورا نظام کائنات اللہ چلا رہا ہے۔ اقبال نے کہا تھا، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب، کس کی ہے یہ زمین، کس کا ہے یہ نور آفتاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، موسموں کو کس نے سکھلائی یہ خوئے انقلاب، یہ تمام کام کرنے والی ذات اگر کسی کی ہے تو وہ اللہ ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی پورے نظام کو چلانے والا ہے، وہ زندہ ہے، ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، اس کے اوپر کبھی کوئی زوال نہیں آ سکتا، اور جو اللہ کی طاقت کے اوپر اعتماد اور بھروسہ کرے گا، اللہ اس کو بھی اس دنیا میں کبھی بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ ہمیں اللہ کی طاقت و قوت کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے اور یہ محسوس کرنا چاہیے کہ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو آج اللہ کے دین کی مدد کے لیے کھڑا ہوگا، جو آج مظلوموں کی حمایت کے لیے کھڑا ہوگا، جو آج فرقہ پرستی کے نرغے میں گھیرے جانے والے لوگوں یا تنظیموں کے لیے کھڑا ہوگا، کل اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت اس کا مقدر بنے گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عافیت کے فیصلے اتارے جائیں گے۔ ہم بزدلی، کم ہمتی، شکست حوصلگی اختیار کرنے والی قوم نہیں ہے۔ ہمیں تو یہ سکھایا گیا کہ ہم ہر حالت میں باہمت رہیں، ہم ہر حالت میں اپنے آپ کو طاقتور سمجھیں۔ آپ کو اپنی تاریخ پڑھنی چاہیے کہ صحابہ کرام کو جب ڈرایا گیا، ان کو دھمکایا گیا، جب ان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی، مٹھی بھر لوگ تھے، لیکن انہوں نے کیسا ایمانی جواب دیا جب ان سے کہا گیا کہ تمہارے مقابلے پر قوتیں اور طاقتیں ہیں، تم پیچھے ہٹ جاؤ، تو انہوں نے کہا، قرآن مجید اس کو نقل کرتا ہے، ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ان سے کہا گیا کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، تمہارے سامنے بڑی بڑی طاقتیں اور قوتیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس بات نے ہمارا ایمان بڑھا دیا اور ہم طاقت و قوت پر، اسلحے پر اور فوج پر بھروسہ نہیں کرتے، ہمارا اعتماد اگر کسی پر ہے تو وہ اللہ ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے آخری بادشاہ سلطان عبد الحمید خاں گزرے ہیں۔ جب ان کی سلطنت کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، انگریزوں نے سازش رچی، چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا گیا، حالات بگاڑ دیے گئے، سلطنت عثمانیہ اپنے زوال کے قریب پہنچ گئی۔ اس وقت ایک انگریز نمائندے نے سلطان عبد الحمید خاں سے کہا تھا کہ اس وقت آپ چاروں طرف سے گھر چکے ہیں اور آپ کی صورتحال وہی ہے جو 32 دانتوں میں گھری ہوئی زبان کی ہوتی ہے، آپ پیچھے ہٹ جائیے۔ تو سلطان عبد الحمید خاں نے بہت خوبصورت جواب دیا تھا، انہوں نے کہا تھا، یہ سچ ہے کہ میری سلطنت اور میں خود اس وقت ایسی صورتحال میں ہے جیسے 32 دانتوں میں گھری ہوئی زبان کی حالت ہوتی ہے، لیکن یاد رکھنا قانون فطرت یہ ہے کہ 32 کے 32 دانت گر جاتے ہیں، زبان اپنی جگہ برقرار رہتی ہے، زبان اپنی جگہ برقرار رہتی ہے۔ صحابہ کرام کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ تمام بھی
اور پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے ذمہ داران اور کارکنان بھی اپنے آپ کو ہمت اور حوصلے کے راستے پر رکھیں. یہ جو بدلیاں چھائی ہوئی ہیں، یہ جو ابر آیا ہوا ہے، یہ جو مصائب کی آندھیاں اٹھ رہی ہیں، یہ جو فرقہ پرستی کا طوفان بڑھتا چڑھتا چلا آ رہا ہے، یہ جو فرقہ واریت کے سیلاب کی تیز و تند موجیں ہماری طرف رخ کیے ہوئے ہیں، میں اللہ کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے اور پوری فراست اور بصیرت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ انشاءاللہ وقت قریب آ رہا ہے کہ یہ سارے طوفان اپنا رخ موڑ کر چلے جائیں گے اور انہیں اس کا احساس ہو جائے گا کہ وہ قومیں اور ہیں جن کو سیلاب میں بہایا جا سکتا ہے، مسلمان اس مصرف کے نہیں.